اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، سلامت رکھے اور اپنوں کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ ناظرین، میں ہوں ذیشان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نورنگ یوٹیوب چینل۔ حاضر ہوں ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ جی ہاں، تو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور ٹاپک کا نام ہے کہ قرآن مجید، فرقان حمید اور دیگر کتب مقدسہ میں خوابوں کا ذکر، یعنی قرآن مجید اور دیگر اسلامی کتابوں میں خوابوں کا ذکر کیسے آیا ہے یا کیوں کر آیا ہے۔ خوابوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور دیگر مقدس روحانی کتابوں میں بھی۔ ان میں سے بعض خوابوں کی تاریخی حیثیت اور عالمگیر شہرت حاصل ہے، اس لیے ان الہامی خوابوں کی نوعیت کو سمجھیے اور پیغمبروں کی تعبیر خواب کا اندازہ جاننے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب بڑی اہمیت رکھتے ہیں جو ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔ ضعیف العمرہ میں حضرت ابراہیم نے اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا اسماعیل عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل سیانے ہو گئے۔ بظاہر تو حضرت ابراہیم السلام نے مسلسل 3 روز رات کو خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کرو۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے اور وحی الہی ہوتے ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منشائے الہی یعنی اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کی قربانی کے لیے بخوشی تیار ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا خواب بیٹے سے بیان کیا تو بیٹے نے فوراً سر تسلیم خم یعنی ہاں میں سر ہلایا اور کہا کہ اے میرے باپ، آپ خدا کا حکم پورا کریں، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، یعنی اللہ نے اگر چاہا تو میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چل دیے، چھری تیز کی اور بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا کر ذبح کرنے لگے تو فوراً خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، اب لڑکے کو چھوڑ دے اور تمہارے پاس جو مینڈا کھڑا ہے یعنی دمبا کھڑا ہے، بیٹے کے بارے اسے قربان کر دے۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک جھاڑی کے قریب مینڈھا کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم نے خدا کا شکر ادا کیا اور حکم خدا بندی کے مطابق مینڈھے کو گلے پر چھری پھیر دی۔ اس واقعہ کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے، اور ابراہیم کہنے لگے کہ اے میرے رب، مجھے ایک نیک بیٹا دے، سو ہم نے ان کو ایک علیم المزاج فرزند کی بشارت دی۔ سو جب وہ لڑکا اپنی ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم نے فرمایا کہ بیٹا، میں خواب میں تمہیں اللہ کے حکم سے ذبح کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، سو تم سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہا ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے بلا تاخیر تعمیل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ غرض جب دونوں باپ بیٹا نے اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیا اور باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کروٹ پر لٹایا اور چاہتے تھے کہ گلا کاٹ ڈالیں، تو اس وقت ہم نے ان کو آواز دی کہ اے ابراہیم، شاباش ہے، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ وہ خواب بھی عجیب وقت تھا اور ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حقیقت میں یہ تھا امتحان اور ہم نے ایک بہت بڑا ذبح ہی ان کے لیے دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ روزانہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے
ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمیں فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں اور ہر ویڈیو سے باخبر رہیے۔ اسی کے ساتھ دیجیے مجھے یعنی ذیشان علی کو اجازت۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔